بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو ناظرین، پارٹ 3 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے پہلا سوال اور دوسرا سوال، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین حاصل ہونا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ علیہ السلام کا اپنے والد کو تبلیغ کرنا۔ ناظرین، ویڈیو کو سکپ نہ کریے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو تبلیغ کرنا۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ کیا مورتی ہے کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو اور رات دن ان کو سجدے کرتے رہتے ہو؟ باپ نے کہا یہ ہمارے خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہ یہ سن سکتے ہیں اور نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ باپ نے کہا تو ہمارے خداؤں سے بیزار ہے، ضرور سنسار کیا جائے گا تجھے، جیسا کہ فرمان ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی ہدایت عطا کی اور ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ان کی جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا ایک کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ کہنے لگے کہ تو سچی بات کرتا ہے یا مذاق کرنے والوں میں سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بت تمہارے رب نہیں، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں جیسا کہ فرمان ہے قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس بات کی گواہی دینے والا ہوں۔ پھر فرمایا تمہارے معبود کسی ادنا چیز کے بھی خالق نہیں اور نہ ہی کسی چیز کے مالک ہیں، پھر یہ معبود اور مسجود کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم میں ان سے برا سلوک کروں گا، جیسا کہ ارشاد ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا جب کہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ اور ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ بتوں کو سجدہ کرتے ہو، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں، آپ کھلی گمراہی میں ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا مانتے ہو، میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ایسے واقعات اس لیے تھے کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے آپ علیہ السلام کو زمین و آسمان کی سلطنت کا مشاہدہ کرایا تھا، جیسا کہ ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی آسمانوں اور زمین کی حکومت، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بن جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ اور ماں کا نام شانی تھا۔ ازر ایک بت کا نام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اس بت کے خادم اور پجاری تھے، اس لیے یہی نام ان پر غالب آ گیا، اور آزر ٹیڑوں کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی توحید کے مقابلے میں اپنے والد کو اس کلمے سے پکارا ہو۔ ابن جریر وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آسمان پھٹ گئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ انسانوں کے گناہ دیکھ کر بد دعا کرنے لگے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا اے ابراہیم، میں تم سے زیادہ اپنے بندوں پر کریم ہوں، شاید یہ توبہ کر کے ہماری طرف رجوع کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ مشاہدہ بند ہو گیا۔ پروردگار عالم نے ہر قسم کی دلیلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھا دی تھی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور بیان بلند رہے اور ہر مرحلے میں کامیاب ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ
نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب حکمت والا علم والا ہے۔ ہر دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قوم کا جھگڑا ہی رہا، جیسا کہ فرمان باری ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس سے جھگڑنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا جھگڑتے ہو تم میرے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، جیسا کہ سورہ مریم میں ارشاد ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ سچے تھے اور نبی تھے۔ جب اس نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے ابا، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں، تو تم میرے کہنے پر چلو، میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے والد، آپ شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان خدائے رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے والد، مجھ کو ڈر ہے کہ تم کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے اور تم شیطان کے ساتھ بند کر رہ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی نرم وصیت کا بھی باپ پر کچھ اثر نہ ہوا، اور جواب میں کہا کہ اے ابراہیم، تو ہم کو ہمارے معبودوں کی عبادت سے منع کرتا ہے، یاد رکھ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد ہے قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فإن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا۔ والد نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھروں سے ماروں گا اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور والد کو ہر طرح سے سمجھایا۔ جب ان کے ایک بڑے میلے کا وقت آیا تو باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھیں گے اور میلے سے واپسی پر آ کر کھائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے میلے کی رونق دیکھو، پھر واپس آ کر بتوں کی سجاوٹ دیکھنا۔ جب یہ سب کچھ تم دیکھ لو گے تو پھر ہم کو ان کی پرستش سے نہ روکو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ایک موقع پر یہ بات کہی تھی کہ میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا اور پھر اس تاک میں تھے کہ کبھی بت خانے میں موقع پا کر اپنی بات کو پوری کر کے ان پر پوری حجت قائم کروں، یہ اصل موقع تھا جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتظار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلے میں جانے سے اس طرح اپنے آپ کو بچایا کہ جس طرح ستارہ شناس یعنی نجوم کے ماہر نجوم کے مواقع پر دیکھا کرتے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ستاروں کی طرف دیکھا، جیسا کہ فرمان ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، اصل میں یہ جھوٹ بھی نہیں کیونکہ دل میں اس کفر کے مٹانے کا غم تھا، لیکن قوم کے لوگ متعدی بیماری سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کسی متعدی بیماری میں مبتلا ہونے والے یعنی ایک دوسرے کو لگنے والے بیماری، پھر ان کو مجبور نہ کیا، جیسا کہ فرمان ہے فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ۔ پھر وہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قوم کے میلے میں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بت خانے میں گئے اور ایک کلاڑا لے کر بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ۔ تو وہ ان کے بتوں میں گھس گئے، کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ پس فرمایا یہ اعلیٰ قسم کی چیزیں ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ۔ تم کو کیا ہوا کہ تم کچھ بولتے نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین۔ پھر ان کو مارا پوری قوت کے ساتھ، کلاڑے سے مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ چھوٹے بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے کلاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بت خانہ بہت وسیع اور مزین تھا۔ دروازے کے قریب ایک بڑا بت تھا اور اس کے ارد گرد اس سے چھوٹے بت تھے، پھر ان سے آگے اور چھوٹے تھے،
اسی طرح تمام بت خانہ بھرا ہوا تھا اور شہر والے قسم قسم کے مختلف کھانے اپنے اپنے اعتقاد کے موافق ان کے پاس رکھ کر گئے تھے کہ یہاں رکھنے سے متبرک ہو جائیں گے، واپسی میں کھا لیا جائے گا۔ ان بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ مار مار کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پس اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے ان کے ایک بڑے کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ تو ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ دور تک لے گیا۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر گر گئے اور کہا میں بیمار ہوں، پھر وہاں راستے میں ہی بیٹھ گئے۔ گزرنے والے پوچھتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے میں بیمار ہوں۔ جب لوگ ختم ہوئے تو جلدی سے واپس ہوئے، لیکن آخر میں چند بوڑھے گزر رہے تھے۔ ان سے کہا کہ آج میں تمہارے بتوں کی مرمت کروں گا، اور عید سے 2 دن پہلے بیمار بھی تھے، اس لیے باپ کو بھی یقین آ گیا کہ آج پھر بیمار ہو گئے ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ارادہ پورا کر دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو بتوں کی حالت دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ ظلم کس نے کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، انہوں نے کہا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب سب چھوٹے بڑے جمع ہوئے تو سب نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مجرم کی حیثیت سے حاضر کیے گئے۔ پھر آپ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے، جیسا کہ فرمان ہے قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حرکت اس بڑے بت کی ہے جس کے کاندھے پر آپ علیہ السلام نے کلہاڑا رکھا تھا، اور فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے ان خداؤں سے پوچھو کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا کون ہے۔ اس بات میں خلیل اللہ کا یہ مطلب تھا کہ یہ لوگ خود بخود قائل ہو جائیں گے کہ یہ تو بے جان ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ خلیل اللہ نے 3 جھوٹ بولے ہیں، 2 تو راہ خدا میں کہ ان بتوں کو بڑے نے مارا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں بیمار ہوں، اور تیسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی سرزمین میں پہنچے تو وہاں حضرت سارہ رضی اللہ عنہما کے واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میری بہن ہے جس کا ذکر عنقریب آ جائے گا۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بتوں سے دریافت کرو کہ کس نے مارا ہے، تو سب کافر حیران ہو گئے کہ کیا جواب دیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے کہ واقعی ظالم تم ہی ہو۔ پھر سروں کو جھکا کر سوچ کر کہنے لگے کہ تجھے تو معلوم ہے کہ یہ بولنے والے نہیں، جیسا کہ فرمان ہے ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، پھر اپنے سروں کو جھکا لیا اور کہا کہ اے ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ ان کے جواب میں فرمایا قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ فائدہ پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ قوم کے لوگوں سے کچھ جواب نہ بن پڑا تو پھر اپنی جہالت سے کہنے لگے کہ اس کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، جیسا کہ فرمان ہے قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ تو ناظرین، پارٹ 5 میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ علیہ السلام کو آگ میں جلانا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔